شام کی فتح کے بعد سدنایا جیل کا خلاصہ۔ تمام دستاویزات کی جان پھٹک اور قیدیوں اور خفیہ جیلوں پر تحقیق کا کام مکمل کرنے کے بعد اعداد و شمار جاری کیے گئے کہ 2011 سے 2024 تک تقریباً 3,67,000 قیدی سدنایا جیل میں داخل ہوئے۔ ان میں سے صرف 2500 قیدی ہی باہر آئے، جن میں سے زیادہ تر خواتین اور بچے شامل تھے۔ باقی 3,64,500 قیدی لاپتہ ہیں۔ جب دستاویزات کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہاں ایک انتہائی مہنگا مانیٹرنگ سسٹم نصب کیا گیا ہے، جو دنیا کے سب سے جدید سسٹم میں سے ایک ہے۔ یہ سسٹم انٹرنیٹ کے ذریعے براہ راست نشریات کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دور دراز کے مقامات کی نگرانی کے لیے بنایا گیا ہے۔ ریکارڈ میں یہ بھی پتہ چلا کہ کیمروں کی غیر معمولی تعداد کیوں، باہر سے مہنگے آلات کی خریداری کیوں، ایسا نیٹ ورک جو دنیا کی تمام فلمیں محفوظ کر سکے کیوں۔ یہ تمام شواہد اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہاں سدنایا کی عمارت سے دور کئی خفیہ جیلیں موجود ہیں جن کی یہاں سے مانیٹرنگ ہوتی ہے۔ آخری قیدی محمد علی جمعہ، جو حمص کے علاقے مکرم سے تھا، 9 دن پہلے جیل میں داخل ہوا۔ اس کے بعد کسی اور قیدی کا اندراج نہیں ہوا۔ اس کے پاس ایک خاص نمبر تھا۔ جب محمد علی جمعہ کے نمبر کو 2011 کے اعداد و شمار سے موازنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ درمیان میں 3,67,000 نمبر ہیں۔ یہاں تک کہ محمد علی جمعہ، جو حال ہی میں جیل گیا تھا، دوسرے قیدیوں کے ساتھ نہیں نکلا۔ تحقیقات سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ وہاں ایک خطرناک نیٹ ورک کام کر رہا ہے جو اعضاء کی خرید و فروخت میں ملوث تھا۔ دمشق کے المواسا ہسپتال اور 601 ہسپتال میں بڑے شبہات ہیں۔ اگر جیل کے عملے کو گرفتار نہ کیا گیا تو یہ کہانی ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سب کچھ جانتے ہیں۔ وہاں خفیہ جیلیں ہیں، اجتماعی قبریں ہیں، اعضاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ شام کی جیل میں قیدیوں کی دل خراش اور حیران کن باتیں۔ رہائی کے بعد قیدی کو معلوم ہوا کہ دنیا میں موبائل فون بھی ایجاد ہو چکا ہے۔ قیدی کی مدت 30 سال۔ جب مجاہدین نے جیل کا دروازہ کھول کر قیدیوں کو کہا کہ چلو تم آزاد ہو تو قیدی نے پوچھا کہ کیا صدام حسین نے اسد خاندان کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ صدام حسین خود دنیا میں نہیں ہے۔ قیدی کی مدت 30 سال۔ کچھ قیدی ایسے تھے جو جیل میں ہی پیدا ہوئے اور انہوں نے سورج، دھوپ، درخت، گھاس وغیرہ جیل سے رہائی کے بعد پہلی مرتبہ دیکھے۔ جیل میں ایسی دردناک سزائیں دی گئیں کہ قیدی مجنون اور پاگل ہو گئے۔ ان کو اپنا نام، شہر اور علاقہ تک معلوم نہیں ہے۔ جیل میں کئی دنوں اور ہفتوں تک پانی اور کھانا نہیں دیا جاتا تھا۔ بےتاب ہو کر قیدی پیشاب پینے پر مجبور تھے۔ قیدیوں کے لیے جیل کے اندر نماز، روزہ اور کوئی عبادت ممنوع تھی۔ جیل کے اندر ہر وقت آگ کی بھٹی دہکتی رہتی تھی جسے حافظ الاسد کی جہنم کہا جاتا تھا، اور جس قیدی کو اس میں جلانا ہوتا تھا اسے کہا جاتا تھا کہ اسد کی جہنم میں خوش آمدید۔ جیل کے اندر ایسی کلنگ مشین تھی جس میں لاش کو دبا کر خون اور ہڈیوں کو الگ الگ کر کے گٹھڑی میں باندھ کر گڈھے میں دبا دیا جاتا تھا۔ قیدیوں کے دانت توڑ دیے جاتے تھے اور کرنٹ کے جھٹکے دیے جاتے تھے۔ قیدیوں کے پیر توڑ کر ان کو دوڑنے کے لیے کہا جاتا اور کھانے کے لیے مرے ہوئے چوہے دیے جاتے تھے۔ ہر ہفتہ 20 سے 50 قیدیوں کو پھانسی دی جاتی تھی اور جس کو پھانسی دینی ہوتی اس کو رات بھر پیٹا جاتا تھا۔ جیل کے اندر نمک کی کان بنا رکھی تھی۔ قیدیوں کو زخمی کر کے نمک پر لٹا دیا جاتا تھا۔ ایک قیدی کا رہائی کے بعد کہنا تھا کہ آج میری اور میرے 50 ساتھیوں کی پھانسی کا دن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج مجاہدین کو فتح عطا فرما دی۔ بدنام زمانہ سدنایا جیل اسد خاندان کی بنائی ہوئی ایک ایسا بوچڑ خانہ ہے جس کی دردناک، المناک اور دل خراش داستان سن کر امریکہ کی گونتا نامو جیل بھی جنت لگتی ہے۔ دوستو، یہ تھی اسد خاندان کے مظالم کی داستان۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔